وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزان گرامی، قرآن مجید وہ علم و معرفت کا خزانہ ہے کہ جب بھی کوئی سچا طالب اور سچا تحقیق کرنے والا، جویا جستجو کرنے والا قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مختلف جہتوں اور اس کی جو بے شمار تہیں ہیں ان کو کھولنے کے لیے اور ان کے نیچے جو کچھ علم و معرفت کے اسرار و رموز اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اسے بہرہ مند بھی فرماتے ہیں، فیضیاب بھی فرماتے ہیں، اور انسان نئی سے نئی چیزیں دریافت کرتا رہتا ہے. وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یا ان سے مروی قول ہے، مرفوعاً بھی ذکر کرتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ قرآن جو ہے لا تنقضی عجائب قبل اللہ المتین، اور وہ لمبی حدیث قرآن مجید کے بارے میں، وہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف کروایا ہے اور اس کی صفات ذکر فرمائی ہیں، وہ آپ سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. موقوفاً علماء نے لکھا ہے کہ صحیح ہے، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان پہ نور نبوت جھلکتا ہے، اور یہ وحی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ وحی کے ہی تعبیر ہو سکتی ہے. اس کے اندر اتنی صداقت اور اس قدر واقعیت ہے کہ کوئی ایک چیز بھی جو ہے نا وہ حشو میں نہیں آتی، اور اس طرح نہیں ہے کہ ایسے ہی جوڑ دی گئی ہو، بلکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا بالکل حقیقت اور واقعیت کے اوپر مبنی. تو کسی چیز کی معنوی حقانیت جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ سند کے بغیر بھی صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا ہے کہ لا تنقضی عجائب، قرآن مجید کے عجائبات جو ہیں یہ ختم ہونے والے نہیں، غیر مختتم ہیں، غیر منتہی ہیں، لا متناہی ہیں. تو اس لیے ہر دور کے اندر علماء نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا اور اس کی مختلف جو عجوبہ نگاریاں ہیں یا عجوبہ ترازیاں ہیں ان کو اجاگر کیا. تو قرآن مجید کے بارے میں جنات کا وہ اعتراف جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ عجب قرآن ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز دیکھتا ہے کہ یہ پہلے کتابوں میں یا پہلے علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو نئی چیز ہے، اور جو نئی چیز ہو پہلے منقول نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ نئی چیز، نیا فہم اور نئے لطائف، نئے نکات اللہ رب العزت انسان کے ذہن کے اندر ظاہر فرماتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس جو خود قرآن مجید ہے اور اس کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کا خلق، جو قرآن کا عملی اظہار تھا، اور پھر اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر کے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اس طرح سمو کر اور اپنی زندگی کے اندر اس کو پوری طرح عمل بنا کر، سیرت اور کردار بنا کر، بلکہ اپنی سوچ بنا کر اور اپنی زندگی کا محور بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح قرآنی زندگی کا ثبوت دیا ہے، اس کو ہم نے میزان سمجھنا ہے۔ تو جو چیز اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، یعنی اس کی نفی نہ کرتی ہو اور اس سے اس طرح کا ضدیت کا اور مناقضت کا اس کا معاملہ نہ ہو کہ بالکل اس کی ضد ہو اور اس کو ختم کرنے والی ہو۔ نقض کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو کہے کہ میں ہوں اور وہ نہیں، وہ ہے تو میں نہیں، یہ تناقض ہوتا ہے۔ اور ضد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے نا اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو تو رد کر دینا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی لوگوں نے اس طرح کے بھی اسرار و رموز نکالے جن کے اندر صرف قرآن جو ہے وہ ایک اس طرح کی چیز بن گئی کہ انہوں نے ایسے مفاہیم پیدا کیے کہ قرآن کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات غلط۔ قرآن تو عمل کے لیے ہے، فاتبعوہ، اور اس لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے کہ اس کے ساتھ آپ جئیں، یقوم بھی، اور یقوم بھی کے اندر پڑھنا بھی آتا ہے اور عمل کرنا بھی آتا ہے اور اس کو قائم کرنا بھی آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو نکات ہیں وہ تو قابل قبول نہیں ہوتے، لیکن جو ہم ذکر کر رہے ہیں مثانیہ، یہ قرآن مجید کی صفت ہے، اور اس حوالے سے جن علماء نے غور و فکر کر کے اس کے اندر یہ تناسق، انسجام اور باہمی ارتباط و اتصال کا جو مطالعہ کر کے اسے نمایاں کیا ہے، تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین سے یہ چیز منقول نہیں ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کا جو فہم تھا وہ بہت اعلیٰ، عرفہ اور معتبر تھا، لیکن جو کچھ ان کے فہم میں تھا وہ سارا کچھ انہوں نے بیان نہیں کر دیا، سارا کچھ انہوں نے بیان نہیں کر دیا۔ جیسا کہ اصول فقہ، اصول حدیث اور فقہی قواعد جو علماء نے بیان کیے ہیں، اور اصولی قواعد جو علماء نے بیان کیے ہیں، وہ علم العقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ علم الاستنباط سے تعلق رکھتے ہوں، وہ علم الجرح و تعدیل سے تعلق رکھتے ہوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جیسے علماء نے غور و فکر کیا یہ چیزیں سامنے آتی گئیں اور ضرورت پڑتی گئی اور وہ ظاہر ہوتی گئیں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اور یہ وہ فہم ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالخصوص کوئی ایسی چیز نہیں دی جو راز ہو، ہمیں یہی دیا ہے چند باتیں جو اس کاغذ، اس ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اور میرے پاس محفوظ ہیں، اور وہ انہوں نے بیان کر دیں، یا یہ قرآن ہمیں دیا ہے یا پھر وہ فہم ہے جو اللہ رب العزت کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ او فہمن آتاہ اللہ رجلا، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ رب العزت فہم عطا فرماتا، اور یہ فہم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، اور یہ سب لوگوں کو ایک جیسا فہم نہیں ملا۔ قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان سے زیادہ قرآن کا علم اور قرآن کے بارے میں معرفت رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے وہ چیزیں منقول نہیں ہیں، انہوں نے وہ چیزیں نہیں بیان کی، لیکن عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورت پیش آئی اور ان کا یہ میدان تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ان کا اظہار فرمایا۔ اور اسی طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں علماء کو کہ وہ ان چیزوں کو قرآن مجید سے لے کر ظاہر کرتے رہے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں۔ تو اگر وہ دین کا جو عمل اور فہم صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور قرون الخیر کے اندر جو معمول میں ہی تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی کا دستور بنایا ہوا تھا، یہ قائم رہے، یہ قائم رہے، یہ ختم نہ ہو، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر جو لطائف ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو بہت ہی گہرے حقائق ہیں، عمیق، اور بہت ہی زیادہ ان کے اندر لطافت اور ان کے اندر بڑی ہی نزاکت ہے، تو یہ چیزیں انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانے والی اور قرآن پر انسان کا اعتماد بڑھانے والی اور قرآن کی عظمت کو آشکار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں انسان کو یہ بات جو ہے نا نہیں کھٹکنی چاہیے کہ یہ پہلوں نے کیوں نہیں کیا، تو نئے لوگوں نے کیوں کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عجیب جو ہے نا کرم فرمائی ہے اور بندہ نوازی ہے کہ جس راستے میں کوئی انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی کوشش کو بارآور بھی کرتے ہیں، اور اس کی کوشش جو ہے وہ ثمر والی ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو پھل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ دینے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، وہ الرزاق، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ اور رزق صرف یہ مادی رزق نہیں ہوتا جسے انسان کھاتا پیتا ہے اور اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بلکہ یہ معنوی اور روحانی اور علمی اور عرفانی اور وجدانی، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کو جو اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمایا تھا، تو بعض لوگوں نے صرف اس کو معنوی رزق کے اوپر محدود رکھا کہ وہ معنوی رزق تھا، اور بعض لوگوں نے مادی اور ظاہری رزق کے اوپر محدود رکھا کہ وہ صرف غیر موسم کے پھل تھے اور کوئی ایسی چیزیں تھیں جو اس سرزمین میں نہیں تھیں، تو وہ غیبی طریقے سے ان کے پاس آ جاتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مادی طور پر بھی بغیر اسباب کے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی جو وہاں مہیا نہیں ہوتی، اور ان کی روحانیت، ان کی پاک بازی اور ان کی دینداری، ان کی تقوی شعاری اور ان کی فرما برداری، ان کا تعلق باللہ، یہ چیز بھی ایسی تھی کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ غیبی تعلیم اور تربیت جو ہے اس کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کون اسے پڑھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے خزانے بے انتہا ہیں۔ اللہ اکبر، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ مادی ہوں، وہ معنوی ہوں، وہ روحانی ہوں، وہ علمی ہوں، وہ تحقیقی ہوں، وہ جو کچھ بھی ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس، اور اللہ ہی دیتا ہے، اور دیتا ہے طلبگاروں کو، سچی طلب رکھنے والوں کو، اور محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو برابر فرماتے ہیں۔ اور تو یہ ایک چیز جو ہے نا ایک طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو
اس طرح کا تخصص کا ذوق رکھ کے وہ کسی مرحلے کے اندر اس ذوق کی آبیاری کر رہا ہے اور اپنے اندر اس ملکے کو وہ راسخ کر رہا ہے اور اس ملکے کی تمرین اور اس کی تقویت اور اس کی تفعیل یعنی اس کو ایکٹیو کرنا اور اس کو متحرک کرنا کہ یہ ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو کر فعال بن جائے، اس کے لیے نا انسان کو پھر یہ وسعت رکھنی چاہیے، یہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس لیے ذرا کوئی چیز دیکھی جو کتابوں میں نہیں لکھی ہے، جو ہمارا درسی ماحول ہے اس میں نہیں پڑھی، تو فوراً اس کو رد کر دیا۔ اگر تو یہ کوئی لگا اور میل رکھتی ہے اس چیز کے ساتھ جو دین کے اندر اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھر انسان جو ہے اس پر غور کرے، دیکھے، اور اگر اس کے اندر کوئی وزن نظر آتا ہے اور اس کے اندر قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو یہ بعید نہیں ہے کہ یہ معتبر ہو، اور پھر جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے تو اس کی صداقت اور حقانیت واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے نا بہت زیادہ مناسب ہے اور مفید ہے کہ شیخین امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، اور ان کے ماشاءاللہ علم کے وارث اور ان کے علم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا کر اس علم کو آسان بنا کر پیش کرنے والے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں اور خاص طور پر تفسیری جو نکات ہیں ان حضرات نے بیان کیے ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سلفی فکر کو بھی یہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور جو بعد میں فتنے رونما ہوئے ان کی قلع، ان کی تردید، ابطال اور ان کے اندر جو سلفیت کے ساتھ تضاد اور تناقض کا معاملہ تھا اس کو بھی یہ لوگ بڑا اچھی طرح سمجھ کے اجاگر کرنے والے تھے، اور اس کے باوجود پھر انہوں نے قرآن مجید کے ایسے نکات واضح کیے ہیں کہ جو بہت ہی انسان کے لیے رہنما ہے، اور وہ سچی بات ہے بڑے قیمتی جواہر ہیں اور بہت ہی آبدار موتی ہیں جو ان کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں، تو انسان کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ نہیں ہے کہ اس دور میں جو لوگوں نے پا لیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہیں، ہر دور کے اندر ایسی چیز کبھی کسی طرح قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے، میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ارتباط و اتصال اور تناسق و انسجام کے حوالے سے قرآن کو اپنا موضوع بحث بنایا اور انہوں نے اس پر غور کیا تو ان کے سامنے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے جو اس طرح منظم اور مرتب شکل میں پہلے موجود نہیں تھے۔ ہمارے پاس علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے نظم الدرر فی تناسب الآئی والسور، انہوں نے قرآن مجید کے ارتباط و اتصال کے اوپر بہت لکھا ہے۔ جب بھی آپ اس کتاب کو دیکھیں تو وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور ان سے پہلے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور بھی علماء نے اس موضوع پر لکھا، لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر یہ جو فراہی مکتب فکر ہے، اور مولانا حمید الدین فراہی نے، یہ مولانا شبلی نعمانی کے عزیز تھے، ان کے شاید رشتہ بھی ان کا اس کے ساتھ تھا، پتہ نہیں ان کے ماموزاد تھے یا ان کے پھوپھیزاد تھے، اس طرح کا ان کے ساتھ رشتہ بھی تھا، اور ان کے شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے انگریزی بھی پڑھی تھی اور عربی ادب بھی انہوں نے پڑھا تھا، اور فلسفہ اور منطق یہ سارے علوم بھی پڑھے تھے، اور حدیث کے معاملے میں جو مولانا شبلی کا منہج تھا تھوڑا سا جدیدیت والا، اور حدیث کے اوپر جو اہل حدیث کا فکر ہے اس طرح وہ حدیث کا اس سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اور ان کے رفقاء میں سے اور ان کے بزرگوں میں سے
جن سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا وہ سید احمد تھے، جو سر سید کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا نام اصل میں سید احمد تھا، تو یہ تو ان کا لقب تھا سر، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا، سر سید لوگ ان کو کہنے لگے۔ تو وہ یعنی ایک تو وہ غیر مقلد تھے، اور دوسرا جو حدیث کے وہ معمولات ہیں جو اہل حدیث کی پہچان ہے، ان کا وہ التزام کرتے تھے۔ وہ رفع دینی اور آمینی اہل حدیث تھے، لیکن فکر کے اندر نا ان کے اندر کچھ جدیدیت تھی، اور انہوں نے اپنے خیال میں اسلام کی خدمت کے لیے ہی وہ تعویل والا اور بعض چیزیں جو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے خلجان کا باعث بنتی ہیں، تو انہوں نے ان کی تعویل کی یا ان کا انکار کر دیا، معجزات کا اور اس طرح کی کئی چیزوں کا۔ بہرحال یہ ایک انزلاق تھا یا انحراف تھا جو ان کے فکر میں پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے خدمت بھی کی ہے، انہوں نے خدمت بھی کی ہے ملی، قومی، اور بہت سارے پہلوؤں سے وہ مسلمانوں کے لیے محسن بھی ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر ان کی وجہ سے آیا ہے، معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ شبلی نعمانی بھی ان کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا جو ہے نا وہ فکری ارتباط بھی تھا، اور ان کے شاگردوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ لیکن حمید الدین فراہی ان کے شاگرد بھی تھے، اور سلیمان ندوی بھی ان کے شاگرد تھے مولانا شبلی کے۔ لیکن سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فکری طور پر بھی اہل حدیث ہیں، اور عملی طور پر بھی وہ کہتے تھے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، عامل بالحدیث ہوں۔ وہ کتاب ہے ایک تراجم علماء حدیث مولانا ابو یحییٰ امام خان اشیروی کی، اس کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ وہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے مولانا سید سلیمان ندوی، تو اس لیے ان کے اوپر اس کا بڑا اثر تھا اہل حدیث فکر کا۔ اور شبلی کے بھی بڑے شاگرد تھے، اور ان کی فکر و معرفت کو انہوں نے بڑا پھیلایا، اور ان کے کاموں کو آگے بڑھایا، اور علم کے اندر، فلسفے کے اندر، حدیث کے اندر، سیرت کے اندر، ادب کے اندر، تاریخ کے اندر بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اور یہ جو ان کے شاگرد تھے مولانا حمید الدین فراہی شبلی نعمانی کے، یہ انہوں نے قرآن کے اوپر بڑا غور و فکر کیا، اور قرآن مجید کے اندر جو باہمی نظم ہے، انتظام ہے، اور اس نظم کے اندر جو آپس کا بہت گہرا تعلق ہے، اس تعلق کو انہوں نے سمجھا اور پھر اسے اجاگر کیا اور اسے بتایا۔ اور پھر ان کے شاگرد جو ہیں آگے فراہی مکتب کے فیض یافتگان، اور ان کا جو مدرسہ ہے وہاں سے جن لوگوں نے پڑھا، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے اندر، اعظم گڑھ کے ضلع کے اندر جو انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، اور وہاں انہوں نے پڑھایا، بہت سارے لوگوں نے وہاں پڑھا، ان سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں مولانا امین حسن اصلاحی بھی تھے، اور آگے اب پھر اس سلسلے کے لوگ اور بھی موجود ہیں اس دور میں بھی۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے حدیث پر اس طرح توجہ نہیں کی، اور حدیث کا اس طرح حدیث پر اعتماد کر کے اس سے استفادہ نہیں کیا جیسے کہ اہل حدیث کا منہج۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان نا ایک خلیج بن گئی ہے، اور ایک ایسا وجہ ابتعاد بن گئی ہے کہ ہم ان سے دور ہیں اور وہ ہم سے دور ہیں۔ اور علماء نے پھر تردید بھی کی ہے کہ ان کا فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فراہی ہوں یا وہ اصلاحی ہوں یا آگے جو ان کے اس وقت موجود شاگرد ہیں اس مکتب فکر کے، ان کے اوپر نقد کیا علماء نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز کسی کی غلط ہو اسے تو غلط کہنا چاہیے، اور اس کی تغلیط اور تردید کا اظہار کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو انہوں نے پیش کی ہے اور وہ دین کے اندر کوئی ایسی تناقض اور تضاد رکھنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کے قبول کرنے میں بھی انسان کو اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے چونکہ اس کی طرف سے آئی ہے اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔ میری آج کی جو گفتگو ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ صحیح اور معتبر اور
دین کے ساتھ انسجام اور میل جول رکھنے والی کوئی چیز کہیں سے ملتی ہے تو ہم اسے لے لیں. جیسے زمخشری سے ہم قرآن مجید کی بلاغت کے حوالے سے اور بعض آیات کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے کئی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ایسی ملتی ہیں جو اور جگہ نہیں ہوتی. بڑی شاندار وہ قرآن کی تعبیر کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن جو ان کا فکر ہے اعتزالی وہ واقعتاً قابل رد ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو دوسری صحیح چیزیں ہیں ہم اس کو بھی رد کر دیں. اسی طرح امام راضی ہے، وہ اشعری تھے اور اشعریت کا انہوں نے بڑا دفاع کیا، اور اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام راضی نے اشعریت کے لیے دلائل دیے اور اس کی تقویت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے جو انہوں نے کام کیا، امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرمائی. لیکن ان کی بہت ساری چیزیں اصول فقہ کے اندر اور اسی طرح قرآن کی تفسیر کے اندر ایسی بھی ہیں وہ قابل قدر ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح ہی ہر جگہ یہ معاملہ ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہے. تو یہ تو صرف میں نے جو قریب ترین مثالیں ہیں ان کا تذکرہ کر دیا تاکہ انسان کے لیے نا اپنا ذہن اور اپنا موقف جو ہے متعین کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اسی طرح یہ فراہی ہوں یا اصلاحی ہوں یا اس مکتب فکر کے دوسرے حضرات ہوں، تو انہوں نے قرآن مجید کے ارتباط اور انتظام اور باہمی انسجام اور اتصال کے متعلق جو کوشش و کاوش کی ہے یہ قابل قدر ہے. البتہ ایک چیز جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ یہ حضرات اس چیز کے اوپر پھر اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ سلف کی تفسیر کو اور سلف کے فہم کو اور جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان کو بالکل بے وقت قرار دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں تعلی اور بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے پندار کے ساتھ کہ اس کو سمجھا ہی کسی نے نہیں، جو ہم نے سمجھا ہے وہ آج تک کوئی نہیں سمجھا. یہ بات غلط ہے، یہ بات جو ہے نا صحیح نہیں ہے، یہ انسان کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، اس کو دیکھیں پرکھیں، اگر یہ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایسی چیز ہے کہ ان کے ساتھ اسے بھی قبول کیا جا سکتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دین کے اندر کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے بھی محفوظ رکھے اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھے. یعنی اپنی جو انسان کا ایک دریافت ہے یا انسان کا ایک اکتشاف ہے یا جہاں تک انسان نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے غور و فکر کر کے، اس کو ایسی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو لے لیا ہے اب آج تک کوئی لے نہیں سکا اور جو اس کے علاوہ ہے پھر وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. نہ وہ جو آدمی پیش کر رہا ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ فیصلہ کیا، جب ان کے پاس یہ فیصلہ آیا تھا کہ ایک خاتون ہے، نکاح ہوا لیکن قبل المسیس ملاقات سے پہلے وفات ہو گئی. اب نکاح ہو چکا تھا، ملاقات نہیں ہوئی میاں بیوی کی، اب اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے توقف کیا، انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا مسئلہ تو پیش آ گیا ہے، اب آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا، رہنمائی کرنی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ جس کو علم ہے اس سے پوچھ لیں. کچھ عرصہ تک تو وہ ایسے ہی غور و فکر کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، اور پھر جب کہیں سے اور رہنمائی نہیں ملی تو لوگ ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اس کے بارے میں اقدام کرنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح ہوا ہے اور وہ اس کی بیوی تھی، اسے وفات کی عدت بھی گزارنی چاہیے اور اس کو اس کی وراثت بھی ملنی چاہیے اور مہر بھی ملنا چاہیے، اور مہر متعین نہیں ہوا تھا، مہر المثل ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ اس کی منکوحہ تھی، اور وفات کی عدت گزارنی چاہیے. بے شک تعلق نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ تو قائم ہوا ہے نا،
اس کا یہ احترام ہے کہ اس کی عدت وفات گزارنی چاہیے اور وراثت بھی اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ قائم ہو گیا تھا اس عہد کے ساتھ اور اس معاہدے کے ساتھ جو میاں بیوی کے درمیان ایجاب اور قبول کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے نا ان کے سامنے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعین ہی یہی فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے اجتہاداً فیصلہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود تھا لیکن ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے دونوں کے درمیان بالکل موافقت ہو گئی، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ صحیح ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وگرنہ یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ویسے جو بڑے علماء تھے وہ تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جو ان کے ساتھ حوالی موالی کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ جس شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایسے غلو کا اور اس طرح کے افراط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے اور جو اس نے سمجھا آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ جو متعلقین اور متوسلین ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کا بڑا پرچار بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر اس کے حوالے سے کوئی چیز آئے تو اسے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف جو وہ کہتے ہیں یہ بس ایسے لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جو سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ تو اہل حدیث فکر جو ہے نا یہ ایک اس قدر متوازن اور توسط اور اعتدال کی حامل فکر ہے کہ انہوں نے روایت کا معاملہ ہو یا اس طرح کا کوئی استنباط ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جو دین کے اندر لائی گئی ہے، اور وہ دین کا جو راستہ ہے اور جو دین کا صحیح عملی طریقہ ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اس کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور سب کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی تعلق رکھا ہے، جو چیز صحیح ہوئی ہے، روایت ہے یا کوئی فہم ہے یا کوئی استنباط ہے، اس کو قبول کر لیا ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی تو اس کو رد کر دیا ہے۔ تو اہل حدیث فکر جو ہے یہ ایک منہج فکر ہے اور منہج عمل بھی ہے اور منہج اخذ و قبول اور منہج رد و ابطال۔ یہ ایک ایسا منہج ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنوں کے غلو اور دوسروں کے جفا، ان دونوں کا یہ فکر جو ہے نا نشانہ بنا ہے۔ اپنوں نے اس میں غلو کیا ہے اور دوسروں نے اس کے ساتھ جفا کی ہے۔ جو غلو کرنے والے ہیں انہوں نے تو جو انسان کے سامنے ہے اس کے ذرا سے کوئی چیز دوسری ہوئی تو وہ اس پر غور و فکر کر کے اس کی اصلیت اور اس کی جو حیثیت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فضول ہے، یہ رد کر دو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ وہ لوگ جو ہیں جو غلو کرنے والے ہیں، اور جو جفا کرنے والے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ لوگ تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، اور یہ لوگ تو صرف ظاہر تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، حالانکہ جو اس منہج کے امام ہیں اور جنہوں نے اس منہج کو صحیح طور پر سمجھا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی عملی زندگی اور علمی زندگی کو استوار کیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، دفاع کی بھی اور تحفظ کی بھی۔ جو چیز ایسی تھی جو اسلام میں سے نہیں ہے وہ اس نے آنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا دفاع کیا، اسے آنے نہیں دیا، اسلام میں شامل نہیں ہونے دیا، اس کو رد کر دیا۔ اور جو اسلام کا اصل قوام ہے، قیام ہے، جو اس کا اصل کیان ہے، جو اس کا اصل وجود ہے، جس سے وہ متشکل ہو کر متحقق ہوا ہے،
تو اس کی انہوں نے حفاظت کی. تو یحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، علماء نے اس پر نقد بھی کیا ہے، لیکن اس دور کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے رفقاء ہیں اور اہل علم ہیں جنہوں نے اس کی اسانید کو تلاش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سندن بھی صحیح ہے اور مانن بھی صحیح ہے، اور یہ اس گروہ کی جو اصحاب الحدیث کا گروہ ہے، جنہیں اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صحیح پہچان ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. یہ خود عدل بھی ہیں اور پھر اسلام کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس علم کے حامل ہیں، اس کے محافظ ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. جو چیزیں اس کے اندر ایسی شامل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ ان سب کو دور کرتے ہیں. تو چونکہ انسان نے اپنی علمی زندگی کے اندر استفادہ کرنا ہوتا ہے علماء کی کوششوں سے اور ان کی مساعی سے، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا، اس سارے کو انسان نے دیکھنا ہوتا ہے اور ان سے استفادہ کرنا ہوتا ہے اور اس سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے نا انسان کی فکری اور اس کی جو ہے نا وہ تربیت ہونی چاہیے کہ لینا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے، اور انسان نے اپنا رویہ کیا رکھنا ہے. تو یہ میں محسوس کر رہا تھا کہ جب میں نے اس موضوع پر آپ کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید کا نام جو ہے وہ ایک کتابم متشابہن مثانیہ، یہ وصف ہے، اور مثانی کے وصف کے اعتبار سے یہ جو مکتب فکر ہے، فراہی مکتب فکر، انہوں نے اس پر غور کر کے جو اس کے اندر بہت زیادہ لطائف ہیں اور ایسے حقائق ہیں جو موجود ہیں، انہوں نے اجاگر کیے ہیں. تو ہمارے بعض حضرات جو ہے نا وہ ان کا وہ منہج جو حدیث کے متعلق ہے، سلف کی تفسیر کے متعلق ہے، اس کے حوالے سے جو ان کا ایسا رویہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ ان کی طرف سے آیا ہے اور اسی نے ان کو اس طرف لے کے گیا ہے. نہیں، یہ چیز جو ہے نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی چیز ملی ہوتی ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کیچڑ کے اندر انسان کو موتی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو ایسی جگہ کے اوپر ہیرا ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہیرا کہاں سے ملتا ہے؟ کوئلے کی کان سے. کوئلے کی کان سے ہیرا ملتا ہے. کوئلہ ہے لیکن وہاں ہیرا بھی ہوتا ہے، وہاں ہیرا بھی ہوتا ہے. تو انسان کو جوہری ہونا چاہیے، ہیرے کی تلاش میں ہونا چاہیے، جہاں سے مل جائے لے لے، اور اسے پہچان ہونی چاہیے، اسے ہیرے کی پہچان ہونی چاہیے، اور وہ جواہر کا اور لعالی کا اور ان چیزوں کا جویا ہو اور انہیں تلاش کرنے والا ہو. اور عالم کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جو اس کے میدان کی قیمتی چیزیں ہیں جہاں سے ملے اسے لے لے. خذ ما صفا، ان چیزوں کو جمع کرے شہد کی مکھی کی طرح، اور انہیں جمع کرے اور پھر انہیں مرتب کر کے اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے لیے اثاثہ بنائے اور لوگوں کے لیے بھی وہ اس کو پھیلانے والا اور اجاگر کرنے والا ہو. تو یہ ایک ایسی معروضات ہیں جو ہماری فکری تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان میں وسعت بھی آتی ہے اور انسان بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. اگر اس طرح کا انسان کا مزاج نہ ہو اور اس طرح کا اس کا رویہ نہ ہو تو پھر انسان ان سے بے بہرا رہتا ہے، وہ ان سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتا. بہت ساری چیزوں کو رد کر دیا یا ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی. نہیں، انسان کو متلاشی بھی ہونا چاہیے اور
پھر جو ملے اگر کوئی صحیح چیز ملتی ہے تو اس کو لے بھی، اور اس کے اوپر انسان جو ہے وہ محنت کر کے جانچے پرکھے، اور اگر صحیح چیز مل جائے تو انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بات کو پرکھو، شخصیت کی بات نہیں ہے۔ تو شیطان نے بھی آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ آیت پڑھ لو تو اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صدقک الخبیث۔ تو جہاں سے کوئی چیز مل جائے، اور شیطان سے بھی اچھی چیز مل جائے تو انسان کو لے لینی چاہیے، لیکن اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو شیطان سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی تعلیم ہے کہ حقائق اور لطائف علمیہ اور اس طرح کے جو نکات ہیں جو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے انسان کو ملتے ہیں، تو ان کے لیے انسان کو نا وسیع القلب ہونا چاہیے۔